السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس پر میں پہلے بھی کافی بات کر چکا ہوں۔ چلے آپ نے پھر پوچھا تو پھر عرض کر دیتا ہوں، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کیوں فتویٰ نہیں لگتا یا وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ آپ ان سے اس طرح کی باتیں ثابت کر دیں جس طرح کے سعد رضوی صاحب سے ثابت شدہ ہیں۔ مثلاً سعد رضوی نے کہا حافظ سعید کے بارے میں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ رجال ہے، یہ پیشوا ہے مسلمانوں کا، اور یہ عشق رسول ثریا سے بھی یعنی دور دراز سے جہاں مرضی عشق رسول ہو وہاں سے لا کے یہ لوگوں کو دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ کیا یہ بات کہ وہابی عاشق رسول ہیں، دیوبندی عاشق رسول ہیں، یہ بات آپ ثابت کر دیں شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو اعلیٰ حضرت کی تلوار تو پھر اعلیٰ حضرت کی ہے نا۔ ہم تو بات کریں گے اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی روشنی میں۔ آپ ان سے ثابت کریں، ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو کس طرح ان پر یہ اعلیٰ حضرت کا، ہم کوئی اپنی طرف سے فتویٰ تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بتا رہے ہیں، فتویٰ لگا نہیں رہے، فتویٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں اعلیٰ حاضر قیاس جتنی اس نے سعد رضوی اینڈ کمپنی کے لوگوں نے جو غلط باتیں کی ہیں اس طرح کی، خود سعد رضوی یعنی کہ ایک دو باتیں تو نہیں ہے نا، بے شمار اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے متعلق بھی اس نے کہا جی آسمان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، تو آسمان پر بیٹھنا، اس کے لیے بیٹھنا ثابت کرنا، بھئی وہ جسم بھی رکھتا ہے اور وہ بیٹھتا بھی ہے، وہ کھڑا بھی ہوتا ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ اس طرح، تو یہ ساری چیزیں، اس پر کوئی توبہ نہیں ہے سعد رضوی کی، کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں ہے، کوئی وضاحت بھی نہیں ہے، کوئی تعویل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یعنی جو میں نے کیا وہ صحیح کیا، تو اس کے اوپر اس لیے وہ جو فتوے لگے ہوئے ہیں ان باتوں پر، وہ فتوے بتائے جا رہے ہیں۔ کوئی نیا فتویٰ سعد رضوی پہ لگا ہو تو آپ بتا دیں، یہ نیا فتویٰ نہیں ہے، فتوے وہی ہیں، بس مفتیان کرام بتا رہے ہیں کہ یہ فتوے تم پہ لگ رہے ہیں، اس ٹائم جو لگے ہوئے ہیں وہ اس ٹائم تمہارے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سعد رضوی اینڈ کمپنی جو اس نظریے کے حامی لوگ ہیں، جس طرح کے وابیوں کی تعریف یہ کرتے رہتے ہیں، آپ خود دیکھیں نا، علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ متعنا اللہ تعالیٰ بطول حیات حافظہ اللہ تعالیٰ، ایک ماہر حاذق عالم دین ہیں، اور وہ خادم حسین رضوی صاحب کے استاد ہیں۔ ان سے کسی نے کال کر کے پوچھا کہ جناب یہ سعد رضوی نے تعریفیں کی ہیں وہابیوں کی، حافظ سعید کی، تو آپ کیا بات کرتے ہیں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بڑی نپی تلی بات کی اور بالکل ایک جملے میں پوری بات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی قابل تعریف شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو تعریف کے قابل سمجھنا یہ جرم ہے، وہ قابل تعریف ہے ہی نہیں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اب یہ یا رسول اللہ کی کثرت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے دوسرے جملے پہ غور نہیں کر رہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بے دین جو ہیں ان کے دل جلنے چاہیے کہ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، اور بے دین ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فاروقی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حافظ سعید کا پتر طلحہ سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، دیگر سارے وابڑے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا صرف کھڑا ہونا بیٹھنا، نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہونا بیٹھنا، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ بھی تو بیٹھتے تھے، فلاں کرتے تھے یہ وہ، اور صرف بیٹھنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر ناموس رسالت کی باتیں کرنا اور کہنا دیکھو جی ہم ناموس رسالت کے چمپئن ہیں۔ دیکھو نا ابھی جو فیصلہ ہوا ہائی کورٹ میں، اس میں کورٹ میں جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی باہر آ کے، اور اس میں وکیل تھا ٹی ایل پی والوں کا، ایک طرف جو ہے سعد رضوی کھڑا ہے، دوسری طرف جو ہے فاروقی کھڑا ہے، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ دو بندے ہیں مین جن کا کردار ہے، اور یہ کس چیز میں کردار ہے جی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے نا میڈیا سے ایسا مواد مٹا دیں گے جو صحابہ کی مخالفت میں ہوگا، جو اولیاء کی مخالفت میں ہوگا، جو حضور علیہ السلام اور ناموس رسالت کے خلاف ہوگا۔ کون مٹائے گا جی؟ یہ فاروقی صاحب مٹائیں گے اور سعد رضوی صاحب۔ تو فاروقی پہلے اپنے باپ دادے کا تو مٹا لینا، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے، قاسم ننوتوی میں تحذیر الناس میں لکھا ہے، اور اس طرح کا مواد جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بے شمار جگہوں پہ موجود ہے، بے شمار اس طرح کی تقریریں ہیں جو دیوبندی کرتے رہتے ہیں۔ اس کی
تائید میں کرتے رہتے ہیں. خود الیاس گھمن کی کتنی موجود ہیں، وہ ان کا ایوب قادریہ اس کی موجود ہیں کہ جو وہ دفاع کر رہے ہیں کہ جی بالکل جی ہمارے مولانا صاحب نے قاسم نانوتوی نے ٹھیک لکھا ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ مواد ان کا موجود ہے جس میں یہ دفاع کرتے ہیں دیوبندی اپنے بزرگوں اپنے بڑوں کی اس عبارت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کم ہے اور شیطان کا زیادہ ہے. شیطان کے لیے نص قطعی ہے اور حضور کے لیے نص قطعی نہیں ہے حضور کے علم کے لیے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی طرح اور ان کے عقائد موجود ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر. کیا فاروقی اس کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے، سعد رضوی ان کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے، یا سعد رضوی کا جو وکیل ہے وہ ان کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے؟ نو، کیٹاگوریکل نو، بالکل نہیں. بلکہ جی وہ مواد جس میں حضور کے علم غیب کے علم کی توہین کی گئی ہے، وہ مواد جس میں اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. جبکہ جھوٹ عیب ہے، بری چیز ہے، اور بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی کفر ہے. اور یہ فاروقی اور سعد رضوی کہہ رہے ہیں جناب ہم ناموس رسالت کے خلاف جتنا مواد ہے مٹائیں گے. اور حضور کے علم کو شیطان سے کم کہنا، یہ سعد رضوی اور فاروقی کے نزدیک شاید یہ توہین نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بول سکنے والا کہنا توہین نہیں ہے. اور اسی طرح حضور کے بعد نیا نبی آ جانا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ توہین نہیں ہے. تبھی تو انہوں نے مل کے کانفرنس کی ہے، ورنہ تو سعد رضوی ہوتا تو کہتا جناب بالکل وہ بھی کریں اور یہ جو عبارتیں ہیں اور اس طرح کا جو مواد ہے میڈیا پہ وہ بھی مٹائیں. یا ابھی کہہ دینا میری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر کوئی سنے یا جس تک پہنچے، اگر کسی میں ضرورت اور ہمت ہے ٹی ایل پی کی کسی ذمہ دار میں کوئی عام آدمی نہیں، عام بندوں سے، عام جو لوگ ہیں لبیک والے ان سے ہماری بات نہیں ہے. وہ تو بیچارے بس ٹھیک ہے جہاں ان کو لگائیں گے لگ پڑیں گے، ان میں تو اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ جو خاص ان کے ذمہ داران، عہدیداران، علماء کرام جو ہیں اور جن کی جان پہچان ہے، ذرا ان سے ایک جملہ تو کہلوا کے دکھائیں اور کہلوا دیں. قسم خدا کہ میں بھی تعریف کروں گا کہ واہ جی اچھی بات کی ہے انہوں نے. سعد رضوی، شفیق امینی، ظہیر شاہ وغیرہ وغیرہ، سرور شاہ وغیرہ وغیرہ، وہ فاروق الحسن، کوئی ایک یہ جملہ کہہ دیں کہ جناب شیطان کے علم کو زیادہ کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو کم کہنا یہ کفر ہے، اور ایسا لکھنے والا، کہنے والا، سوشل میڈیا پہ بات کرنے والا کافر ہے. یہ مواد بھی ہٹایا جائے، لے آئیں سامنے ایسا بندہ. میں بھی دیکھوں کتنا دم خم ہے. سعد رضوی صاحب یہ بات کہہ دیں کہ جناب جو کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو لکھتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو ایسے لکھنے اور ایسی عبارت کو مانتا اور ایسے نظریے کو مانتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ مواد اس طرح کا میڈیا سے آؤٹ ہونا چاہیے، مٹنا چاہیے. بسم اللہ لے آئیں. اسی طرح جو یہ کہتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس پر مرزا غلام محمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ جناب اگر نہیں فرق پڑتا تو میں آ گیا ہوں نا، کیا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ چمپئن بنتے ختم نبوت کے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو سپورٹ اور ان کو جو ہے وہ شیلٹر تو تم نے خود دیا ہوا ہے، اپنی چھاؤں دی ہوئی ہے ان کو. اپنے لوگوں کو، سنیوں کو پرے ہٹا رہے ہو اور جو غیر ہیں ان کو سینے لگا رہے ہو. بڑا اچھا تمہارا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا، تمہیں بتایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، تمہیں بتایا تھا نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا. اور ان کے پاس تو وہ آ کے جناب مرکز میں آ کے کہہ گیا ہے، وہ معاویہ اعظم طارق جو ہے وہ آ کے کہہ گیا ہے کہ جناب یہ رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہ رکھا غیر سے کام تو نہیں دیوبندی سے بھی نہیں رکھا، بریلوی سے بھی نہیں رکھا. لو اعلیٰ حضرت نے کہا اس شعر کا مطلب تو سیدھا اعلیٰ حضرت کا تھا کہ وہابیوں سے کام نہیں رکھا، دیوبندیوں سے نہیں رکھا، اور اس نے کہا جی بریلویوں سے بھی نہیں رکھا. اور حرام کے ان کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کے خلاف نکلا ہو. شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو 74 کی اسمبلی میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت فرمایا تھا
کہ یہ جو لکھنے والے ہیں نا کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، ہم ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس عبارت کے ماننے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں، یہ سعد رضوی اینڈ کمپنی میں ہمت ہے تو کہہ کے دکھائے نا۔